السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے تختی نمبر 8 کا آدھا حصہ پڑھا تھا، یعنی کہ تختی نمبر پارٹ 1 کل ہم نے پڑھا ہے، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ رہ گیا۔ اصل میں جس طریقے سے ہم نے پہلے کچھ الفاظ کو اٹھایا ہے اسی طرح ہم اس آخر تک یعنی کہ یہاں تک اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ تو میں 1 سے 2 لائنیں پڑھتی ہوں، باقی آپ لوگ اس کو اپنا کام خود کیجیے گا۔ اس کو کلاس کے ٹائم پہ جو کام کیا جاتا ہے اس کو ہوم ورک سمجھ کے بعد میں کرنے والا کام کر لیں۔ اس کے بعد ہم نے لین پڑھنا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم نے تختی نمبر 8 مکمل کرنی ہے تاکہ قرآن مجید کی طرف جانے کا جو ہمارا سفر ہے وہ جلد از جلد مکمل ہو اور جلد ہم قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ اگر آپ ہماری کلاس سن رہے ہیں اور یہ سبق روز ہمارے ساتھ لے رہے ہیں تو انشاءاللہ قریب آپ قرآن درست کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور قرآن پڑھنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلاس کو تھوڑا آہستہ آہستہ لے کے چلا جائے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، انشاءاللہ ہم ایسا ہی کریں گے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین زبر الف سا، سین پیش واو سو، سین زیر یا سی، سا سو سی۔ میں نے کل بتایا تھا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، سین ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس وقت ہم مدہ کی تختی پڑھ رہے ہیں۔ مدہ کا مطلب ہے لفظ کو کھینچ کے پڑھنا۔ شین زبر الف شا، شین پیش واو ساکن شو، شین زیر یا ساکن شی، شا شو شی۔ صاد زبر الف سوا، صاد پیش واو سو، صاد زیر یا سوی، سوا سو سوی۔ زواد زبر الف زوا، زواد پیش واو زو، زواد زیر یا زوی، زوا زو زوی۔ ہم حروف مستعلیہ پڑھیں، صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور زواد بھی۔ عین زبر الف آ، عین پیش واو عو، عین زیر یا عی، آ عو عی۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں عین زبر الف آ، عین پیش واو او، عین زیر یا ای تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آج آپ ٹھیک کر لیں۔ غین زبر الف غا، غین پیش واو غو، غین زیر یا غوی، غا غو غی۔ غین بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے، میں کئی دفعہ پہلے بتا چکی ہوں۔ خا، صاد، زواد، قاف، غین، طا، زوا یہ سارے حروف مستعلیہ ہیں، ان کو پر پڑھا جاتا ہے۔ پر کا مطلب ہے موٹا کر کے پڑھنا۔ یہ ہمارا اگلا حرف مستعلیہ آ گیا ہے۔ قاف زبر الف قا، قاف پیش واو قو، قاف زیر یا قی، قا قو قی۔ یہ باریک کاف ہے۔ کاف زبر الف کا، کاف پیش واو کو، کاف زیر یا کی، کا کو کی۔ لام زبر الف لا، لام پیش واو لو، لام زیر یا لی، لا لو لی۔ میم زبر الف ما، میم پیش واو مو، میم زیر یا می، ما مو می۔ نون زبر الف نا، نون پیش واو نو، نون زیر یا نی، نا نو نی۔ واو زبر الف وا، واو پیش واو وو، واو زیر یا وی، وا وو وی۔ حروف مدہ ہمارے یہاں تک مکمل ہو چکے ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، یعنی کہ پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اس لیے ہم نے ان کو کھینچ کے پڑھا ہے۔ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ لین، یہ ایک ہی تختی میں دونوں چیزیں آتی ہیں کیونکہ ان میں واو اور یا کا یہاں ذکر ہے اور پہلے الف واو یا کا ہے۔ لین کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ بن جاتا ہے، لیکن اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ واو لین بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ بن جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین بن جاتا ہے۔
اس جگہ پہ دونوں سے پہلے زبر ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، نون یا ساکن سے پہلے زیر. یہاں پہ واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر. یہ بہت آسان ہے. لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں تا زبر وا تو، بس اتنا سا ہے. ہم نے یہاں پڑھا تھا نون پیش واو نو، اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھا ہے اور اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے. تا زبر وا تو، تا زبر یا تی، تو تی، بس تو تی ایسے ہم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. نرمی سے پڑھنا ہے اور اس کی مقدار قلیل یعنی کہ چھوٹی ہوتی ہے. تو تی. سا زبر وا سو، سا زبر یا سی، سو سی. دال زبر وا دو، دال زبر یا دی، دو دی. زال زبر وا زو، زال زبر یا زی، زو زی. رو زبر وا رو، رو زبر یا ری، رو روئی. دونوں رو پر کیونکہ دونوں پہ زبر ہے. زا زبر وا زو، زا زبر یا زی، زو زی. سین زبر وا سو، سین زبر یا سی، سو سی. شین زبر وا شو، شین زبر یا شی، شو شی. سواد زبر وا سو، سواد زبر یا سوئی، سو سوئی. زواد زبر وا زو، زواد زبر یا زوئی، زو زوئی. تو زبر وا تو، تو زبر یا توئی، تو توئی. زوا زبر وا زو، زوا زبر یا زوئی، زو زوئی. یہ زوا ہے اور یہ زواد تھا. لام زبر وا لو، لام زبر یا لئی، لو لئی. نون زبر وا نو، نون زبر یا نئی، نو نئی. حمزہ زبر وا او، حمزہ زبر یا ای، او ای. با زبر وا بو، با زبر یا بئی، بو بئی. جیم زبر وا جو، جیم زبر یا جئی، جو جئی. ح زبر وا حو، ح زبر یا حی، حو حی. خو زبر وا خو، خو زبر یا خوئی، خو خوئی. آپ غور کریں میں خوا کو کیسے پڑھا اور اس حا کو کیسے پڑھا. عین زبر وا عو، عین زبر یا عی، عو عی. غوین زبر وا غو، غوین زبر یا غوئی، غو غوئی. فا زبر وا فو، فا زبر یا فی، فو فی. قاف زبر وا قو، قاف زبر یا قی، قو قی. کاف زبر وا کو، کاف زبر یا کی، کو کئی. یہ موٹا قاف، یہ باریک قاف. آپ نے دھیان دیا ہے یہ نورانی قاعدہ ہے. یہاں پہ جتنے بھی حروف پر پڑے جاتے ہیں ان کو گرین کلر سے لکھ دیا گیا ہے، سبز رنگ سے. گرین کلر سے جو لکھے گئے حروف ہیں وہ سارے پر یعنی کہ موٹے کر کے پڑھنے ہیں. اگر یہ آپ کے پاس قاعدہ نہیں ہے تو خرید لیں یا پھر پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر دیں. فا زبر وا فو، فا زبر یا فی، فو فی. قاف زبر وا قو، قاف زبر یا قی، قو قی. کاف زبر وا کو، کاف زبر یا کی، کو کی. میم زبر وا مو، میم زبر یا مئی، مو مئی. واو زبر وا وو، واو زبر یا وئی، وو وئی. ہا زبر وا ہو، ہا زبر یا ہئی، ہو ہئی. یا زبر وا یو، یا زبر یا یئی. یہ ہوگی جناب ہماری تختی نمبر 8 کا پارٹ 2. امید ہے آپ کو مدہ اور لین کے درمیان فرق خاص طور پہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ مدہ کے حروف کیسے پڑھے جاتے ہیں اور لین کے حروف کیسے پڑھے جاتے ہیں. یاد رکھیے مدہ کی 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اور لین کی 2 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، واو لین، یا لین. یہ آپ اپنے پاس ایک کاپی بنا لیں اور اس پہ لکھ لیں تو آپ کو یہ کبھی بھی بھولیں گے نہیں. آپ مجھے بتائیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آسان تو ٹھیک ہے، نہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو بورڈ پہ بھی لکھ کے سمجھاؤں گی، بلکہ لفظوں کو توڑنا جوڑنا بھی سکھاؤں گی. اب ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی کتاب کی طرف. حدیث نمبر 1 اور 2 ہم نے تقریباً یاد کر لی تھی اور آج ہمارا آخری دن ہے حدیث نمبر 2 پڑھنے کا. کل سے انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 3 شروع کر دیں گے. شروع سے پڑھتے ہیں اور تھوڑی سی فضیلت بھی بتا دیتی ہوں جیسے کہ روز بتاتی ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ آپ اور میں ہم بھولیں نہ کہ حدیث یاد کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے. حدیث نمبر 1.
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات. میرے پیچھے پڑھیں. انما الاعمال بالنیات. بے شک سارے عمل نیت سے ہیں. اس کا مطلب مفہوم میں نے بتایا تھا کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. جو عمل ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے نیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس قسم کی نیت تھی. حدیث نمبر 2. حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمیت العاطس. مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، مسلمان کی دعوت قبول کرنا اور چھین کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. اگر آپ کے پاس ایک بک نہیں ہے اور آپ لے بھی نہیں سکتے تو یہاں سے اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ حدیث آپ نے دونوں آج پکی کرنی ہے کیونکہ ہم آگے چلے جائیں گے تو پیچھے والی بھول جائیں گی. کل ہم نے انشاءاللہ حدیث نمبر 3 یاد کرنی ہے. حق المسلم علی المسلم خمس. مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. رد السلامی، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا، واتباع الجنائز اور اس کے جنازے کے ساتھ جانا، وإجابت الدعوتی اور اس کی دعوت قبول کرنا، یعنی کہ کوئی بھی مسلمان دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، وتشمیت العاطس اور چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. یعنی کہ اگر کوئی چھینک مارے تو وہ کہے الحمدللہ. اگر ہم ان کے پاس بیٹھے سن رہے ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یرحمک اللہ. یعنی کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے. اس کا کتنا اچھا مطلب ہے. اسلام مکمل امن و سلامتی کا مذہب ہے. دیکھیں اس میں بھی ایک دوسرے کو دعا دی جا رہی ہے کہ اللہ پاک تمہارے حال پہ رحم فرمائے. اب ہم آتے ہیں نماز کی طرف. کل ہم نے نماز جو ہے وہ یہاں تک پڑھی تھی. سمیع اللہ لمن حمیدہ آج ہم نے پڑھنا ہے. رکوع میں جب ہم جائیں گے تو یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ. کیسے پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم. جب رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اس کو قوما کہتے ہیں. قوما میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. یہ دونوں دعائیں جو ہیں قوما میں پڑھتے ہیں یعنی سے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ ماتھا زمین پہ ٹیک دیتے ہیں اللہ کے آگے اور کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. پھر اس کے بعد اتحیات میں بیٹھتے ہیں جس کو تشہد کہتے ہیں. تشہد میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. دوبارہ سنیں التحیات للہ والصلوات. بعض لوگ پڑھتے ہیں والصلاۃ یا والصلوات، غلط ہے. والصلوات صاد پر، والطیبات طا پر. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. دوبارہ سنیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
اشہد ان لا الہ، یہاں پہ شہادت کی انگلی کو ایسے کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، گواہی دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کل انشاءاللہ ہم دوبارہ تیاد پڑھیں گے، یہ تھوڑی سی لمبی ہے، ہو سکتا ہے ہماری کلاس کا کوئی بچہ بھی سن رہا ہو تو اس کے لیے سننا اور یاد کرنا آسان ہو جائے۔ کل ہم ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ آپ منزلیں اور بھی آسان ہو سکتی ہیں اگر آپ پکا ارادہ اور پکا تہیہ کر دیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنا سیکھیں گے، اور نورانی قاعدہ کے ذریعے ہم جلد از جلد قرآن پڑھنا سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نورانی قاعدہ آپ کے قرآن پڑھنے کی طرف پہلی سیڑھی ہے، تو آپ یہ نہ سوچئے کہ بس نورانی قاعدہ ہے اور بس آج کل کلاسز کی ہو رہی ہیں ہم قرآن کی کلاس لیں گے، اصل میں ہم قرآن پاک پڑھنے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی کلاس کے ساتھ اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔